إلهي وسيدي ومولاي. الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بندگی ٹی وی کے ناظرین، ایک وقفے کے بعد استقبال ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے آج پہلا پروگرام انشاءاللہ حاضر خدمت ہے. الحمدللہ، شکر ہے اس ذات کا، حمد ہے اس ذات کا جس نے ہمیں زندگی میں ایک دفعہ پھر ماہ مبارک رمضان کی گھڑیاں اور ساعات عطا فرمائی ہیں. ارشاد رب العزت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والوں پہ فرض کیا گیا. کیوں فرض کیا گیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم با تقوی بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو. ناظرین محترم، حمد ہے خدا کی، پھر حمد کرتے ہیں جس نے اس ماہ مغفرت، ماہ استغفار، ماہ رحمہ، ماہ توبہ میں ایک دفعہ پھر توبہ کی توفیق عطا فرمائی ہے اور ان گھڑیوں میں ہمیں داخل کیا ہے. بہت عظمت ہے، بہت عظمت ہے. الصوم جنۃ من النار، رسول خدا فرماتے ہیں روزہ آگ سے بچنے کی ڈھال ہے. پھر فرماتے ہیں لکل شیء زکوٰۃ، ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہوتی ہے. وزکوٰۃ الابدان الصیام، بدن کی زکوٰۃ اللہ نے روزہ قرار دیا ہے. بدن کی زکوٰۃ اللہ نے روزہ قرار دیا ہے. اور پھر مولا علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں نوم الصائم عبادہ، روزے دار کا سونا عبادت ہے. وصمتہ تسبیح، روزے دار ایسا باعظمت ہے جس کا خاموش رہنا بھی تسبیح خدا بندی ہے. وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ، اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے. وَعَمَلُهُ مُضَاعَفٌ، یہ اتنا باعظمت انسان ہے جو بھی عمل کرتا ہے ثواب دگنا ملتا ہے. پھر فرماتے ہیں اِنَّ لِلصَّائِمِ عِندَ إِفْطَارِهِ دَعْوَةٌ، صائم کے لیے، روزے دار کے لیے افطار کے وقت دعوت لا ترد، روزے دار بوقت افطار جو دعا کرتا ہے مولا ضمانت دے رہے ہیں ہو روزے دار، صحیح روزے دار رہ کے زندگی گزاری، اس نے ایک دن کی صبح سحری کھائی ہے، پھر افطاری کا وقت قریب آیا ہے، مگر یہ زبان کو بند کرنے کا، یعنی منہ کو بند کرنے کا روزہ اس کا نام نہیں ہے، بلکہ پورے بدن کے لیے روزہ ہے، آنکھ کے لیے روزہ ہے، کان کے لیے روزہ ہے، پورے جسم کے لیے روزہ ہے. اگر یہ روزے دار بن کے حقیقی معنوں میں دن گزارتا ہے، جب افطار کا وقت آتا ہے مولا فرماتے ہیں جو یہ دعا کرے گا وہ رد نہیں ہوگی. کتنی عظمت ہے اس صائم کی. الصائم فی عبادت اللہ، روزے دار اللہ کی عبادت میں ہے. وَإِن كَانَ نَائِمًا، اگرچہ یہ نائم کیوں نہ ہو.
اپنے بستر پہ سو جاؤ کیوں نہیں ہے، ما لم یغتب مسلما، ہاں البتہ ایک شرط ہے، جب تک مسلمان کی غیبت نہیں کرے گا اس وقت اس کے لیے یہ عبادت ہوگا۔ ایک اور مقام پہ سرور کائنات فرماتے ہیں ان ابواب السماء یفتح فی اول لیلہ من شہر رمضان، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ماہ مبارک رمضان کی پہلی رات سے لے کر، پہلی رات سے کھول دیے جاتے ہیں، ولا تغلق الی آخر لیلۃ منہ، اور ماہ مبارک رمضان کی آخر رات تک ان کو بند نہیں کیا جاتا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں اذا جاء رمضان، جب ماہ مبارک رمضان آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النیران، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو پابند کر دیا جاتا ہے۔ میرے دوستو عزیزان ناظرین محترم، بہت بڑی عظمت ہے صائم کی۔ چند جملے میں اس خطبہ کے جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے میں عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد خدا، ارشاد پیغمبر ہوتا ہے انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکہ والرحمہ والمغفرہ، اے لوگو اللہ کا یہ مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے، آ چکا ہے۔ آخری شعبان کا جمعہ خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں قد اقبل الیکم، اللہ کا مہینہ برکت و رحمت و مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے۔ شہر ہو عند اللہ افضل الشہور، میرے آقا فرماتے ہیں یہ ایسا مہینہ ہے جو سب مہینوں سے افضل ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس کے دن باقی دنوں سے فضیلت رکھتے ہیں۔ وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اس کی راتیں باقی راتوں سے افضل ہیں۔ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، اس کی گھڑیاں باقی گھڑیوں سے افضل ہیں۔ وَشَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ، اے خوش قسمت صائم، اے خوش قسمت روزے دار، اے خوش قسمت عبد خدا، تیرے لیے ایک پیغمبر پیغام چھوڑ کے جا رہے ہیں، چھوڑا ہے اور پیغام دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ہوا شہر، اس ماہ مبارک رمضان کو معمولی نہیں سمجھنا، اتنی باعظمت یہ مہینہ ہے۔ دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اس میں تجھے اللہ کی مہمانی کی طرف دعوت دی گئی ہے، تجھے ضیافت خدا کی طرف دعوت دی گئی ہے، تجھے کارڈ دے دیا، بھیجا گیا ہے۔ پیغمبر نے گویا کہ اللہ کی طرف سے تمہیں دعوت کا کارڈ بھیجا ہے کہ کون ہے جو اللہ کے سفرہ رحمت پہ آنا چاہتا ہے، کون ہے جو اللہ کے سفرہ برکت پہ آنا چاہتا ہے، کون ہے جو اللہ کے سفرہ مغفرت پہ آنا چاہتا ہے۔ میرے دوستو ہر شب جمعہ کی رات اور ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں یقیناً ایک منادی اعلان کر رہا ہوتا ہے هل من تائب، ہے توبہ کرنے والا، حل من تائب ہے کوئی توبہ کرنے والا، حل من مستغفر ہے کوئی استغفار کرنے والا۔ پھر اس کے بعد میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اور اس مہینے میں خدا نے تجھے صاحبان عزت و عظمت قرار دیا ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، اس میں تمہارے سانسیں جو ہیں وہ تسبیح شمار ہوں گی۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اس میں تمہارا سونا اللہ کی عبادت ہوگا۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، اور اس میں تمہارا عمل مقبول ہے۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اس میں تمہاری دعا مستجاب ہوگی۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اپنے رب سے سوال کریں، بِنِّيَّاتٍ صَادِقَةٍ، سچی نیتوں کے ساتھ، وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، پاکیزہ دلوں کے ساتھ۔ کیا؟ اَن يُوَفِّقَ، مولا فرماتے ہیں کیا دعا کریں، کیا سوال کریں؟ اَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ، میرے اللہ مجھے اس ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَتِلَاوَةِ کتابِهِ، اور اس کی کتاب کی تلاوت کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ فَإِنَّ شَقِيَّ مَنْ حَرَمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، میرے آقا فرماتے ہیں شقی ترین ہے انسان، بدترین ہے انسان، بدبخت ترین ہے وہ انسان
جو اس ماہ مبارک رمضان میں بھی مغفرت نہ پا سکے، غفران سے محروم ہو۔ بہرحال خطبہ بہت لمبا ہے، میں زیادہ نہیں یہ ٹائم آپ کا لے سکتا، لیکن میرے دوست میرے بھائیوں، یہ ماہ مبارک رمضان وقت ہے ہمارے لیے، وقت ہے ہمارے لیے اللہ سے کچھ مانگ، اللہ سے کچھ مانگیں، اللہ سے التجا کریں، اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور خالق کائنات کو یہ بھی ساتھ ساتھ کہتے رہیں، کریم خالق زندگی میں ہمیں ماہ مبارک رمضان اور بھی عطا فرمانا، یہ آخری ماہ مبارک رمضان نہ ہو۔ کسی نے میرے آقا سے پوچھا ایہما افضل، ان دو کاموں میں سے کون سی چیز افضل ہے؟ قراءت قرآن اور دعا، قرآن کی تلاوت کرنا افضل ہے یا اللہ سے دعا کرنا، اور دعا یا اللہ کو پکارنا؟ تو میرے آقا نے جواب میں فرمایا، آپ کو نہیں پتا، اللہ کی ذات فرماتی ہے قل، او میرا حبیب کہہ دے، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاکم، اللہ فرماتا ہے کہ میں تجھے کوئی اہمیت نہ دیتا اگر تمہاری دعا نہ ہوتی، اگر تمہاری یہ دعا نہ ہوتی تو پروردگار تمہیں کوئی اہمیت نہ دیتا، تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے جو عبادت کر کے مجھے کون پکارتا ہے، میرے ساتھ مناجات کون کرنا چاہتا ہے۔ تیرے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر اللہ کریم تجھ پہ رحم کرنا چاہتا ہے، تجھے استغفار کرتے ہوئے دیکھ کر، تجھے مانگتے ہوئے دیکھ کر، جب تو مانگتا ہے نا اور تیرا مانگنے کا انداز اس کریم خالق کو اتنا پسند آتا ہے، پھر تیری جلدی اجابت نہیں کرتا کہ اگر اجابت کر لی جائے یہ خوبصورت چہرہ پھر دیکھوں گا نہیں، اس انداز کو نہیں دیکھوں گا، اس کے